الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلہ وصحبہ یا محمد رسول اللہ۔ حضرات گرامی، سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ بندہ ناچیز کوئی عالم یا فاضل نہیں، ایک مدرسے کا طالب علم ہوں۔ قبلہ حضور شاہ صاحب کا حکم تھا سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سبق سنانے کی، آپ کو سننے کی، اور ہم سب کو حق سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ سید بادشاہ ہیں، ان کا حکم سر آنکھوں پر تھا، شاید جیسے آپ فرماتے میں بیان کرتا، تھوڑی سی مجبوری میں عرض کی تھی۔ صبح میاں والی میں دورہ تفسیر القرآن کا آغاز ہے، وہاں پہنچنا تھا، اس لیے میں عرض کیا تھا کہ میں پہلے سبق سنا لیتا ہوں تاکہ بعد میں جو دوست احباب ہوں گے وہ تفصیل کے ساتھ آپ کو اپنا بیان سنائیں گے۔ آج کی اس تقریب میں کثیر تعداد میں علماء کرام اور مشائخ اعظام اور عوام اہل سنت تشریف فرما ہیں، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ ایک بڑی عظیم علمی روحانی شخصیت شیخ القرآن والحدیث امام التقیٰ قبلہ حضور سید محمد شاہ سوار علی علیہ الرحمہ کے عرس مبارک کی تقریب ہے۔ لامحالہ ایسے حوالے سے مقام ولایت کے حوالے سے بھی کچھ معلومات عرض کروں گا، اور دوسرا مجھے بڑا انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع نظر آ رہا ہے کہ میرے دائیں جانب غالباً وہ طلباء تشریف فرما ہیں جن کی دستار فضیلت ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ میرے لیے اور آپ حضرات کے لیے بھی انتہائی خوشی کی بات ہے کہ اس مادیت پرستی کے دور میں بعض اہل محبت اپنے بچوں کو سکول اور کالج کی دنیا سے ناآشنا کرا کے قرآن کی طرف لگا دیتے ہیں۔ یہ ان کے والدین کے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دور میں آخر میں اگر وقت میں گنجائش ہوئی اور ذہن میں ساتھ دیا تو تھوڑا سا اشارہ کروں گا کہ مسئلہ ختم نبوت کے حوالے سے اس وقت جو امت مسلمہ پریشانی کا شکار ہے، کوئی بھی درد دل رکھنے والا مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو اس مسئلے میں پریشان نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ غیر اگر کچھ کرتے تو ہمیں اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اپنوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے تو اپنے انداز میں کہا تھا، لیکن یہاں میرا خیال بات ٹھیک آتی ہے کہ جو درد دیے اپنوں نے دیے غیروں سے شکایت کون کرے، جو درد دیے اپنوں نے دیے غیروں سے شکایت کون کرے، جو زخم دیے پھولوں نے دیے کانٹوں سے شکایت کون کرے۔ اس اعتبار سے میں بالخصوص مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ایک ایک دیالے کو۔ اللہ ان کی قربانیوں کو اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے توسل سے قبول فرمائے۔ یہ ان نوجوانوں کی خوش قسمتی ہے کہ ان کا وقت، ان کا مال، ان کی جان اللہ کے محبوب کے نام پہ خرچ ہو رہی ہے۔ بلکہ غالباً کسی وقت مجھے یاد نہیں، یہاں گوجرے میں میں نے ایک روایت عرض کی تھی کہ جس آدمی نے ختم نبوت کے لیے قربانی پیش کی تھی
حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی زیارت کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہے تھے۔ بہرحال اس بارے میں بھی چند باتیں کروں گا۔ بلا تمہید جس آیت کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے، اس آیت کو آپ نے 12 مرتبہ سنا بھی ہوگا، ترجمہ بھی یاد ہوگا۔ مقام ولایت کے حوالے سے کثرت کے ساتھ علماء اہل سنت بیان فرماتے ہیں، لیکن آج اس مسئلے کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا یہ ذہن رکھیں کہ اصلی پیر کون ہوتے ہیں اور نقلی پیر کون ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہماری جماعت میں المیہ یہ ہے، اگر کوئی سبز کپڑے پہن لے ہم اسے بھی بری سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور ہاتھ میں ڈنڈا لے کے چلنے لگ جائے اور چرس کے کش لگاتا رہے ہم اسے بھی پیر سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور اگر قمیص اتار کے چلے تو ہم کہتے ہیں یہ بھی آدھا ولی ہوگا۔ اگلی بات میں نہیں کہتا، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ اس لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اصل میں اللہ کے ولی ہوتے کون ہیں۔ یہ بات میں کوشش کروں گا علماء کے اقوال کی بجائے خود ڈائریکٹ براہ راست قرآن مقدس سے اخذ کر کے آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ صحیح معنوں میں مقام ولایت کا تعارف سمجھ میں آ سکے۔ بلا تمہید خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف بھی نہیں ہوتا اور انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوتا۔ جب ہم اس حد تک مقام ولایت کو بیان کرتے ہیں، اس حد تک آیت کو اپنی گفتگو کا عنوان بناتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا اللہ کا ولی ہے جس کی اللہ یہ شان بیان فرماتا ہے، اسے کوئی خوف بھی نہیں، کوئی غم بھی نہیں ہے۔ تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ وہ کون ہے۔ اس کی وضاحت خود رب کائنات نے آگے فرمائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہوتا ہے جس میں ایمان بھی موجود ہو اور جس میں تقوی بھی موجود ہو۔ عزیزانی گرامی، یہ وکانوا یتقون کا بس اختصار سے معنی عرض کروں گا، اگر یہ سمجھ آ گیا تو مقام ولایت ذہن نشین ہوگا۔ یتقون اس کا مادہ جو ہے، حروف اصلی جو ہیں وہ ہیں بقیون یا وقایتن، یہ دونوں طرح لفظ مصدر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اب متقی کس کو کہتے ہیں؟ بقیون یا وقایتن، اس کا معنی ہوتا ہے بچنا، اس کا معنی ہوتا ہے محفوظ رہنا، اس کا معنی ہوتا ہے سلامت رہنا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ متقی اس انسان کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھ لیتا ہے۔ متقی اس انسان کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے سلامت رکھ لیتا ہے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، شریعت کی زبان میں اس کو متقی کہتے ہیں۔ اب یہ تو لفظ وقایت کا لغوی معنی ہے۔ ایک اس کا ترجمہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس، آپ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، کہا ذرا یہ بتاؤ کہ متقی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے عمر، ذرا یہ بتاؤ کہ تم کبھی ایسے راستے سے گزرے جہاں کانٹے ہی کانٹے بکھرے ہوئے ہوں، دائیں جانب بھی کانٹے ہوں اور بائیں جانب بھی کانٹے ہوں؟ آپ نے فرمایا میں وہاں سے گزرا ہوں۔ تو کہا پھر کیسے گزرے؟ کہا میں دامن سمیٹ کے گزرتا ہوں کہ کہیں کانٹے میرے دامن کو نہ چمٹ جائیں۔ آپ نے فرمایا متقی کا مطلب یہ ہے جو شریعت کے راستے پر اپنے دامن کو سمیٹ کے چلے، اس کا دامن کہیں گناہوں سے گندا نہ ہو جائے، اس کو شریعت میں متقی کہا جاتا ہے۔ اب یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ خاردار اور کانٹوں والا راستہ، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیہاتوں کے اندر جب بھی راستہ ہوتا ہے، دائیں اور بائیں جانب فصل ہوتی ہے، درمیان سے ریوڑ گزرتا ہے، ادھر سے وہ کیا کرتے ہیں، ببول کے درخت کی لکڑیاں رکھ دیتے ہیں کانٹوں والے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو یہ ادھر ادھر منہ نہ مارنے لگ جائے۔ اب جب وہاں کانٹے ہوتے ہیں، بندہ اپنے آپ کو بچا کے چلتا ہے کہ کہیں کانٹے اس کے دامن کو نہ چمٹ جائیں۔ فرمایا جو آدمی اپنے دامن کو گناہوں سے بچا لے اسے شریعت میں متقی کہا جاتا ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ تقویٰ کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ تقوی کا پہلا درجہ یہ ہوتا ہے آدمی کفر سے نکل کر
اسلام میں داخل ہو جائے تو یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کفر کی گندگی سے بچا لیا ہے۔ اور جب بندہ شریعت کے اندر داخل ہوتا ہے، اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے میں تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤں، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اس کے پیارے حبیب لبیب علیہ السلام نے حکم دیا، اور ان پر عمل کرتا ہے۔ جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے ان سے باز آ جائے تو یہ تقوی کا دوسرا درجہ کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے میں اور آگے بڑھ جاؤں، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس بندے کا چلنا، اس بندے کا اٹھنا، اس بندے کا بیٹھنا مرضی کے نہیں ہوتے، یا اللہ کی مرضی کے ہوتی ہے یا میرے مصطفیٰ کی مرضی کے ہوتے ہیں۔ پھر جب بندہ آئیے ذرا غور کریں، جب بندہ تقوی کے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے، شریعت کی زبان میں اسے اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے وہ اب اللہ کا ولی بن گیا ہے۔ اب اس کا بولنا نہیں ہوتا، اس کا چلنا نہیں ہوتا، اس کا دیکھنا نہیں ہوتا۔ زبان بندے کی ہوتی ہے، بولتا رب کائنات ہوتا ہے۔ آنکھ بندے کی ہوتی ہے، دیکھتا رب کائنات کرتا ہے۔ جو خلاق کائنات کرتا ہے رہتا بندہ ہی ہے، خدا نہیں بنتا، لیکن کام تو کرتا ہے جو رب کائنات کیا کرتا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی سادہ سی مثال دی ہے تاکہ ہر بندے کے ذہن میں بات راسخ ہو جائے، بات پکی ہو جائے۔ امام راضی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ میرے سامنے لوہا موجود ہے، میں نے لوہے کو ہاتھ لگایا لیکن لوہے نے مجھے جلایا نہیں ہے۔ آپ ہاتھ لگائیں، یہ لوہا آپ کو جلائے گا نہیں۔ کوئی بندہ بھی لوہے کو ہاتھ لگائے، لوہا اسے جلائے گا نہیں، کیونکہ لوہے کا کام جلانا ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن فرماتے ہیں اگر اسی لوہے کو آگ میں رکھے اور گرم کرے، اتنا گرم کرے کہ یہ لوہا آگ کی طرح لال سرخ ہو جائے، اب اس لوہے کو ہاتھ لگائیں، کیا یہ لوہا جلائے گا یا نہیں جلائے گا؟ اب ذرا سوچنے کی بات یہ ہے، بھئی لوہے کا کام جلانا نہیں ہے، میں ہاتھ لگاتا ہوں تب بھی نہیں جلاتا، آپ ہاتھ لگاتے ہیں تب بھی نہیں جلاتا، لیکن جب اس کو آگ کی صحبت میں رکھا، آگ کی معیت میں رکھا، آگ کی قرب میں رکھا، آگ کا رنگ لوہے پر غالب آ گیا۔ اب جو کام آگ کرتی ہے وہی کام لوہا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اب اس کا مطلب یہ نکلا لوہے کا کام جلانا نہیں تھا، لیکن جب آگ کا رنگ لوہے پر غالب آ گیا، جو کام آگ کرتی ہے وہ لوہا کرتا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل جب بندہ عبادت کرتا کرتا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی صفات کا رنگ بندے پہ غالب آ جاتا ہے، پھر بندہ بھی وہی کام کرتا ہے جو رب کائنات کیا کرتا ہے۔ اس لیے مقام ولایت پر پہنچ کر جب بندہ اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے پھر زبان بندے کی ہوتی ہے، بولتا رب کائنات ہوتا ہے۔ آئیے اس کو تھوڑا سا آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ جب بندہ اس درجے پہ پہنچتا ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہوتا ہے، اللہ کا اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ آئیے میں ذرا قرآن سے 2-3 حوالے دینا چاہتا ہوں تاکہ بات کو واضح ہو سکے۔ آج دنیا یہ کہتی ہے بھئی رب کائنات کے بندے اللہ کے جو ولی ہے تقدیر کو بدلا نہیں کرتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ آئیے میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ مسئلہ ذرا واضح ہو جائے۔ آئیے ولیوں کی بارگاہ میں تقدیر کی کیفیت کیا ہوتی ہے ذرا قرآن کا مطالعہ کریں۔ آج بھی علم فلکیات کے ماہر اس بات کے قائل ہیں، علم نجوم کے ماہر بھی اس بات کے قائل ہیں، اور شریعت بھی یہی بات کہتی ہے کہ سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، شام کو سورج غروب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ سورج کا ایک راستہ ہے، لائن ہے، شارع عام ہے جس پہ سورج چلتا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرٌ۔ فرمایا تم نے دیکھا نہیں ہے، سورج صبح طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، اپنے راستے پہ چلتا ہے، نہ دائیں جانب جاتا ہے نہ بائیں جانب جاتا ہے، نہ وقت سے پہلے طلوع ہوتا ہے نہ وقت سے پہلے غروب ہوتا ہے، اپنے راستے پہ چلتا ہے۔ علم فلکیات کے ماہر کہتے ہیں اگر یہ سورج لائن بدل لے، راستہ بدل لے تو کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا۔
کائنات کا نظام بدل جائے گا۔ میں نے علم فلکیات کے ماہرین سے پوچھا، تم کہتے ہو اگر یہ سورج اپنی لائن اور راستہ بدل لے کائنات کا نظام بدل جاتا ہے، لیکن میں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا کچھ اللہ کے ولی وہ تھے جن کو دنیا اصحاب کہف کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اب ذرا قرآن کا مطالعہ کرے، غار کے اندر اللہ کے ولی سو رہے تھے، اب سورج جب گزرتا اس غار میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا، جب سورج قریب آتا تو سورج کی گرمی اللہ کے ولیوں کو لگتی تھی۔ اب اس جملے پہ غور کرنا کیا کہنا چاہتا ہوں، سورج کی گرمی کن کو لگتی؟ اللہ کے ولیوں کو لگتی تھی۔ رب کائنات نے فرمایا سورج تمہیں پتہ نہیں میرے پیارے پیارے آرام کر رہے ہیں، ان کو دھوپ لگتی ہے، مولا حکم کیا ہے؟ فرمایا بطر الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال۔ فرمایا سورج جب غار کے قریب جانا راستہ بدل لینا کہیں ولیوں کو دھوپ نہ لگ جائے۔ آئیے سیدھا غور کریں قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ ادھر قرآن نے کہا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرٌ، یہ سورج چلتا ہے، یہ سورج کی تقدیر ہے۔ کائنات کہتی ہے تقدیریں بدلا نہیں کرتی ہے۔ علم فلکیات کے ماہر کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ سورج لائن کو بدل لے راستہ بدل لے تو کائنات کا نظام درم درم ہو جائے گا، لیکن میں نے قرآن پڑھا رب کائنات نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے وَتَرَى الشَّمْسَ اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال۔ سورج ذرا لائن بدل لے، میرے ولی آرام کر رہے ہیں کہیں ان کو دھوپ نہ لگ جائے۔ اب مجھے کہنے دو جو اللہ ولیوں کو دھوپ نہیں لگنے دیتا جہنم کی گرمی کیسے لگنے دے گا؟ آئیے عزیزان گرامی بندہ اس مقام پہ پہنچتا کیسے ہے؟ آئیے پہلے ایک علم کلام کی بات کرتا ہوں، پھر قرآن کے استدلال پیش کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو سکے۔ بندہ مقام ولایت پر کیسے پہنچتا ہے یہ بات ذہن میں رکھیے۔ مقام نبوت باب نبوت بند ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، نہ ذلی آ سکتا ہے، نہ بروزی آ سکتا ہے، نہ تشریع آ سکتا ہے، نہ غیر تشریع، کوئی نبی میرے مصطفیٰ کی ذات کے بعد نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن باب ولایت بند نہیں ہے، یہ قیامت تک کھلا رہے گا۔ یہ کیسے آئے گا؟ بات ذرا تھوڑی سی مشکل ہے، شاید میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں تو ذرا غور کیجیے۔ خیالی علم کلام کی جو سب سے ادق ترین کتاب ہے اس کے اندر عبد الغفور کی حاشیہ کے اندر مختلف اصول کی کتب کے اندر انہوں نے کہا اس بات کو ذرا آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ مخلوق کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ نمبر 1 انسان، نمبر 2 حیوانات، نمبر 3 فرشتے۔ جنات جو ہیں یہ انسانوں کے تابع ہوتے ہیں۔ اب ایک طرف انسان ہے، ایک طرف جانور اور حیوانات ہیں اور ایک طرف فرشتے ہیں۔ فرماتا ہے ذرا غور کرو، فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو نیکی کر سکتے ہیں گناہ نہیں کر سکتے ہیں۔ توجہ ہے جملے پہ، اب یہ بات سبق کے طور پر سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو نیکی کر سکتے ہیں گناہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جانور اللہ کی وہ مخلوق ہیں جن میں عقل نہیں ہے، جو حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے، ان کے لیے جائز اور ناجائز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اب درمیان میں بندہ آ گیا، ادھر فرشتہ ہے ادھر جانور ہے۔ فرشتہ نیکی کرتا ہے، برائی نہیں کر سکتا۔ جانور کو برائی اور ناجائز جائز کے بارے میں کوئی تمیز نہیں ہے۔ اب درمیان میں بندہ آ گیا، بندہ وہ ہے جو نیکی بھی کر سکتا ہے اور گناہ بھی کر سکتا ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ انسان وہ ہے جو نیکی بھی کر سکتا ہے گناہ بھی کر سکتا ہے، برائی کا مادہ بھی اس کے اندر موجود ہے، نیکی کا مادہ بھی موجود ہے۔ علامہ خیالی فرماتے ہیں یوں کہہ لیجئے اس میں قوت نورانیہ بھی موجود ہے اور اس میں قوت حیوانیہ بھی موجود ہے۔ اب مطلب کیا ہوگا؟ فرمایا اگر یہ بندہ گناہوں پہ کنٹرول کر لے، اپنی قوت حیوانیہ پہ کنٹرول کر لے اور یہ انسان نیکیوں کا پیکر بن جائے تو پھر یہ انسان فرشتوں سے بھی افضل بن جاتا ہے۔ پھر یہ انسان
فرشتوں سے بھی افضل بن جاتا ہے، اور اگر یہ گناہ کرتا ہے، نیکیاں نہیں کرتا، تو پھر یہ انسان جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ اور جب یہ بندہ حیوانیت پہ کنٹرول کرتا ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کلندر لاہوری علامہ اقبال علیہ السلام نے اس بات کو اپنے انداز میں بیان کیا۔ اقبال فرماتے ہیں، آئیے اقبال کی بات ذہن میں رکھے جائیں، اقبال نے یہ کہا تھا، یا رب فرشتہ بننے سے میری توقیر گھٹتی ہے، یا رب فرشتہ بننے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائکہ ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دے، میں مسجود ملائکہ ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دے۔ اور حادی نے کہا تھا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے ذرا محنت زیادہ۔ فرمایا اے انسان تو محنت کر، آج کی محنت کرے گا تو فرشتے آج بھی تمہیں سلام کرنے کے لیے آسمان سے زمین پر آ سکتے ہیں۔ اب یہ بندہ جس وقت اپنی باتوں پہ کنٹرول کرتا ہے تو یہ اس مقام پہ پہنچتا ہے۔ اس کو قرآن کی صورت لفظ کروں تو یوں کہتا ہوں، علماء نے ایک بات لکھی، فرماتے ہیں کہ بندے کا کمال یہ ہے کہ اگر بندے میں کوئی خوبی پائی جائے، کوئی کمال آ جائے، کوئی وصف حسن آ جائے، تو اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف نہ کرے، اللہ کی طرف کر دے۔ اور اگر کوئی کمی کا پہلو آ جائے، کوئی کمزوری کا پہلو آ جائے، تو پھر اس کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف نہیں، اپنی طرف کر لے، اللہ اسے اونچا درجہ عطا فرما دیا کرتا۔ اب اس جملے کو ذرا ذہن میں رکھیے، پھر اگلی بات سمجھ آئے۔ اگر بندے میں کوئی کمال پایا جائے تو اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف نہیں، کدھر کرے؟ اللہ کی طرف کرے۔ اور اگر کوئی کمزوری کا پہلو ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں، اپنی ذات کی طرف کر لے، اللہ اسے کمال عطا کرتا ہے۔ اب اس کو قرآن کی زبان میں عرض کرنا چاہتا ہوں، واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بس 3 لفظ سے پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ 15ویں رسول کے پارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، لیکن ذرا غور کریں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے 3 کام کیے تھے۔ کتنے کام کیے تھے؟ 3۔ نمبر 1، آپ نے کیا کیا؟ کشتی کے تختے اکھاڑے۔ نمبر 2، آپ نے کیا کیا؟ لڑکے کو قتل کیا۔ نمبر 3، آپ نے کیا کیا؟ دیوار کو کھڑا کر دیا۔ اب یہ تینوں کام اپنی مرضی سے نہیں کیے، کس کی مرضی سے کیے؟ بولیے بابا سے، کس کی مرضی سے کیے؟ اللہ کی مرضی سے۔ لیکن جب قرآن میں کلمات آئے تو قرآن کے الفاظ بدل بدل کے کہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب کشتی کے تختے اکھاڑے تو قرآن کہتا ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، صیغہ واحد متکلم کا بولا، اے اللہ اس کو عیب دار میں نے بنایا ہے، میں نے ارادہ کیا ہے کہ اسے عیب دار بنا دوں۔ اب عیب کا لفظ تھا تو نسبت اللہ کی طرف نہیں تھی، اپنی ذات کی طرف کر دی۔ نمبر 2، جب آگے لڑکے کو قتل کیا، 2 پہلو تھے، ایک تھا لڑکے کو قتل کرنا اور ایک تھا متبادل بیٹا عطا کرنا۔ اب قتل کرنا بظاہر کمزوری کی بات ہے، بیٹا عطا کرنا یہ کمال کی بات ہے۔ تو اللہ کے پیارے برگزیدہ بندے نے جملہ بدل دیا، کیا کہا؟ اردنا، ہم نے ارادہ کیا۔ تو اشارہ کیا تھا؟ یعنی جمع کا صیغہ بولا، قتل کی نسبت میری طرف ہو جائے اور بیٹا دینے کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے۔ تکبیر، اب آئیے ذرا غور کریں، بھئی پہلے جب کشتی کے تختے اکھاڑے تو صیغہ واحد متکلم کا بولا، اردت ان اعیبها، میرے ارادہ کی سے عیبدار بنا دوں۔ اور جب بچے کے قتل کی بات آئی تو 2 پہلو تھے، ایک تھا بچے کو قتل کرنا اور ایک تھا متبادل دینا۔ اب صیغہ جمع کا بولا، جمع میں کم از کم 2 ذاتیں ضرور ہوتی ہے، جمع ما فوق الواحد بولی بھی جاتی ہے۔ فرمایا قتل کی نسبت میری طرف ہو جائے، دینے کی نسبت ادھر ہو جائے۔ اور جب دیوار بنانے کا ٹائم آیا، اب اس میں خیر کا پہلو تھا، اب جملہ بدل کے کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے ارادہ کیا۔ تو علماء فرماتے ہیں بھئی جب عیب کی بات تھی نسبت اپنی ذات کی طرف ہے، اور جب بچے کے قتل کی بات تھی نسبت اپنی طرف تھی، دینے کی بات آئی تو نسبت اللہ کی طرف ہے، اور دیوار کی بات آئی تو نسبت اللہ کی طرف کر دی۔ رب کائنات نے کہا اے میرے بندے، یہ نسبت تو نے میری طرف کی ہے، اب دیکھ میں تجھے کیا
عطا کرتا ہوں. میرا پیارا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی تیری ملاقات کے لیے ضرور تشریف لائے گا نا جی. تو اصل میں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت، آستانہ علیہ شاہ سواریہ. آئیے سیدھا نگرانی اب پھر ذرا غور کیجئے. تو بتانے کا مطلب نظر یہ تھا آج بندے میں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ انسان میں کی رٹ لگا لیتا ہے اور بندہ یہیں سے خرابی پیدا کر بیٹھتا ہے. اور اہل سنت کے عقیدے کے حوالے سے ایک عقیدہ اس تو کیا وہ تو دعا کرتے ہی نہیں قبر میں کیسے دعا کریں گے تمہیں اللہ بیٹا دے دے گا تمہارا کام ہو جائے گا. دیتا اللہ یہ کوئی شک نہیں ہے ان کے وسیلے سے دیتا ہے. میں نے کہا اللہ کے نیک بندے دعا نہ بھی کرے نا اللہ تب بھی دیتا ہے. کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا قرآن کے لفظوں پہ غور کرے. حضرت خضر علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں نے دعا کی یا اللہ ان کو بیٹا دے دے. پیارے خضر فرماتے ارادنا بس ہم نے ارادہ کیا ہے. نہیں بات سمجھ کیا کہا؟ ارادنا ہم نے ارادہ کیا بس ادھر ارادہ ہوا ادھر اللہ نے دے دیا. اور میں نے کہا ادھر تو بات پوری ہونے میں دیر لگتی نہیں ہے. ادھر ارادہ ہوتا ہے ادھر رب کائنات کام پورا کر دیا کرتا ہے. ہم اس لیے ولیوں کے پاس جاتے ہیں ارادہ ان کا ہوتا ہے پورا رب کائنات کر دیا کرتا ہے. کوئی بھی عقیدہ لے کے نہیں جاتا کہ بیٹا ولی دیتا ہے بیٹا اللہ دیتا ہے. ارادہ ان کا ہوتا ہے اللہ ان کے ارادے پورے کر دیا کرتا ہے. آئیے قرآن مقدس پہ غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا والوں پھر یہ ہوتا بندہ ہی ہے خدا نہیں بنتا. بس اتنی سی بات ہے پھر جو کام اللہ کرتا ہے وہی کام. اب میں ذرا قرآن سے کچھ مثالیں دے دوں تاکہ بات ذرا واضح ہو جائے. اللہ کیا کام کرتا ہے؟ اللہ کیا کام کرتا ہے پھر بندہ کیا کرتا ہے. سنیے تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ بیان کیا. میں پورا واقعہ نہیں عرض کروں گا جس جز کا تعلق میرے موضوع کے ساتھ وہی عرض کروں گا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس وقت گئے نا نمرود کے پاس تو آپ نے سجدہ نہ کیا. اس کا معمول یہ تھا کہ جو آئے پہلے مجھے سجدہ کرے. کہا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا یہ پیشانی اللہ کے آگے جھکتی ہے بندوں کے آگے نہیں جھکتی. توجہ ہے یہ پیشانی بولیے بابا سے کس کے آگے جھکتی ہے؟ یہ پیشانی کس کے آگے جھکتی ہے؟ بندوں کے آگے. تو مسئلہ اگر ناراض ہو تو عرض کروں ہم اکثر درباروں پہ جاتے ہیں تو چوکھٹ پہ پیشانی رکھ دیتے ہیں. یہ بات چھوڑ دیجئے یہ پیشانی اللہ نے بندوں کے آگے جھکنے کے لیے نہیں اپنے آگے جھکنے کے لیے بنائی. مسئلہ بھی ذہن میں رکھا کرے کوئی پیشانی چاہے وہ بڑے سے بڑا بھی آستانہ کیوں نہ ہو اس پیشانی کو کسی آستانے پہ نہ جھکائیں. اگر اس کو جھکانا ہے تو صرف اللہ کی بارگاہ پہ جھکائیں. جب اللہ کی بارگاہ میں جھکائیں گے پھر دیکھیں اللہ کریم کی طرح ہوتا ہے. آئیے مسئلہ کرنا چاہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی تو نمرود نے کہا اچھا بتائیے تیرے رب کا تعارف کیا ہے؟ کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی عطا کرتا ہے اور موت بھی عطا کرتا ہے. قال رب الذی یحیی. اب جو مسئلہ سمجھانا چاہوں گا اگر توجہ ہوگی تو مسئلہ سمجھ میں آئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کرایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی عطا کرتا ہے اور موت بھی عطا کرتا ہے. آگے سے نمرود نے بھی یہی بولا کہا قال انا احیی و امید. میں بھی زندگی دیتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کے یہ کلمات قرآن میں ذکر کیا. اب ایک عورت کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اعلان نبوت کرتے ہیں کون نے کہا ذرا اپنا تعارف کرائے تو کہا میرا تعارف یہ ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى. بھئی میں بھی مردے زندہ کرتا ہوں. اب اللہ نے آپ کو عقل بھی دی ہے علم بھی دیا ہے فہم و سیاست بھی دی ہے. مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. بھئی ایک جملہ کہا نمرود نے وہ جملہ کیا تھا؟ انا احیی میں مردے زندہ کرتا ہوں. صیغہ واحد متکلم کا بولا. بھئی پیارے عیسیٰ علیہ السلام کی بات آئی تو پیارے عیسیٰ علیہ السلام نے جملہ واحد متکلم کا بولا وَأُحْيِي الْمَوْتَى میں بھی مردے زندہ کرتا ہوں. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ بھئی نمرود کو اللہ نے دی صدا. کیا دی؟ صدا. بھئی کیا صدا؟ تمام تفاصیل اٹھا کے دیکھیں. چھوٹا سا مچھر آیا ناک کے ذریعے سے دماغ میں چلا گیا. بڑے بڑے حکیم آئے بڑے بڑے طبیب آئے آرام نہیں آتا.
ایک بڑا حاذق آ گیا، کہنے لگا بھائی اس کا علاج کیا ہے؟ کہ اس کا علاج یہ کہ اس کے سر میں جوتیاں مارو۔ کیا مارو؟ جوتیاں مارو۔ بھئی اب جوتیاں پڑنے لگ گئی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ بات سمجھانے کی کنارہ لگاتے بات پوری چاہیے، توجہ کیجیے ذرا غور کریں۔ بھئی نمرود نے کہا میں مردے زندہ کرتا ہوں، تو اللہ نے مچھر ناک کے ذریعے سے دماغ میں ڈالا۔ بھئی بڑے بڑے ڈاکٹر آئے، طبیب آئے، حکیم آئے، آرام نہیں آتا۔ ایک حاذق آیا، کہنے لگا سر میں جوتیاں مارو۔ بھئی بندہ کتنی جوتیاں مارے، مار مار کے تھک گیا۔ کہنے لگا بابا جی ساتھ سلام، میں نہیں مارتا جوتیاں۔ کہا نوکر رکھو۔ بھئی 4 گھنٹے ایک کی ڈیوٹی، 4 گھنٹے دوسرے کی، 4 گھنٹے تیسرے کی، ساتھ تنخواہ بھی دے اور جوتیاں بھی کھائے۔ نہیں بات سمجھ آئیے؟ بھئی یہ محاورہ تو آپ نے سنا ہوگا، سیروی سائیاں دے کے جوتیاں نہیں، سیروی سائیاں دے کے جوتیاں نہیں، یہ یہیں سے تو بنا ہے۔ تو بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی جملہ کہا، اوہ یہ موتا میں مردے زندہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا مولا، نمرود کہتا ہے میں زندہ کرتا ہوں، پیارے عیسیٰ فرماتے ہیں میں زندہ کرتا ہوں۔ ادھر سزا دیتا ہے، ادھر انعام دیتا ہے، پر میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں جو اپنی مرضی سے بولے، بولا نمرود بھی ہے، بولے پیارے عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، پر میں جو اپنی مرضی سے بولے اسے جوتیاں پڑتی ہے، جو میری مرضی سے بولے وہ مردے زندہ کرتا ہے۔ آئیے ذرا اور کہیں، کہا وہ اپنی مرضی سے بولا، یہ میری مرضی سے بولا۔ بھائی فرق ہو گیا۔ اللہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہے، ایک ولی وہ ہے جو اپنی مرضی سے بناتے ہیں، ایک وہ ہے جسے اللہ بنا کے بھیجتا ہے۔ کچھ لوگوں کو فرق ہو گیا۔ اہل علم کی خدمت میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایک ولی ہوتا ہے خود ساختہ، ایک ہوتا ہے خدا ساختہ۔ ہم خود ساختہ کی بات نہیں کرتے، خدا ساختہ کی بات کرتے ہیں۔ یار جاتے میں اتنی اگر نہ سمجھ آئے تو جھٹکی مثال دے گا گلزے لے چاہنا ہے۔ خود ساختہ کیا ہوتا ہے؟ مثال سے کرنا چاہتی ہوں، اس وقت پوری دنیا میں انڈیا واحد ملک ہے جہاں سب سے زیادہ مورتیاں بنائی جاتی ہیں، انہیں کہ نہیں سب سے زیادہ مورتیاں انڈیا میں بنائی جاتی ہیں۔ ایک بندہ بازار میں جا رہا تھا، مورتیوں کی دکان آ گئی، بڑا خوبصورت بت پڑا ہوا تھا، اسے پسند آ گیا، کہا کتنے کا؟ کہا 500 روپے کا یا 1000 روپے کا۔ اس نے بت خریدا، 1000 روپے کا یا 500 کا، جتنا بھی تھا، لے کے گھر میں چلا گیا۔ ہر روز اس کے سامنے بیٹھتا تھا، یا سلم یا سلم یا سلم یہ کہتا رہتا۔ کئی دن گزرے، اسے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، 5000 10,000 روپے کی۔ سلم کو کہتا ہے، بت کو کہتا ہے یا سلم مجھے 10,000 کی ضرورت ہے۔ تو بت زبان آج سے کہتے ہیں پاگل کہیں کہ میری قیمت 500 10,000 کہاں سے دوں؟ میری قیمت 500، تو 10,000 مانگتا ہے، پاگل تو نہیں ہو گیا؟ 500 والا 10,000 نہیں دیتا۔ میں نے کہا یہ ہے خود ساختہ، تو خود ساختہ کے پاس جاؤ تو وہ نہیں دیتا۔ داتا گنج خود ساختہ نہیں، خدا ساختہ ہے۔ خود ساختے کی بات نہیں کرتے، ہم خدا ساختہ کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے کہا اللہ نے دعا سکھائی، فرمایا یہ کہو وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ ولی بنا کے بھیج۔ وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ ولی بنا کے بھیج۔ صرف ولی بھی نہ ہو، حافظ بیٹھے تو میں ٹھیک تو پڑھ رہا ہوں، وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، آگے بھول گئے، رمضان شریف دے رہے آپ نہیں پکا لو، میں بھی پکا لے چلو۔ وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ ولی بھی بھیج، صرف ولی نہ ہو نصیر بھی تو ہونا، صرف ولی نہ ہو نصیر بھی ہو۔ بھئی ولی ہو کچھ کر نہ سکتا ہو، ولی ہو سلطان بھی ہو، اگر ہے ولی سلطان نہیں ہے، ولی نصیر نہیں، کر کچھ نہیں سکتا تو ولی کیا ہے؟ ولی تو وہ ہو جو سلطان بھی ہو اور نصیر بھی ہو۔ اللہ کو بات سمجھانا چاہتا تھا، فرمایا ہوتا بندہ ہے
بھئی اللہ کیا کام کرتا ہے؟ مردے زندہ کرتا ہے. بھئی پیارے عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ مردے زندہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ فرمایا ہوتا بندہ ہے لیکن ایک درمیان میں بھی آ گیا. کہا مولا یہ بھی تو کہتا ہے میں زندہ کرتا ہوں. فرمایا صدا نہیں سنی، جوتیاں پڑی. یا سنا ہے کسی نے اس جوتی کی قیمت 10 لاکھ روپے لگائی ہے. توجہ ہے؟ یہ مشورے کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے کہ ختم نبوت کے بارے میں گڑبڑ کر؟ شاید ہو سکتا ہے سر سے بال اتر دے تو دماغ بھی شاید نکل جاتا ہو سکتا ہے. لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ کمال کے بندے ہیں. تو اگر یہ بات میں کر دوں تو ناراض نہ ہونا. پہلے ہمارے ہاں اہل سنت میں یہ تھا کہ 2 جماعتیں ہیں، ایک صوفیاء کی جماعت اور ایک علماء کی جماعت. ٹھیک ہے، بات غلط تو نہیں کر رہا. صوفیاء اور علماء ان کا تعلق یہ ہوتا تھا، صوفیاء علماء کے شاگرد ہوتے تھے اور علماء صوفیاء سے روحانی فیض لیا کرتے تھے. ان کا آپس میں حسین امتزاج ہوتا تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ مسرت پہ بیٹھنے والا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہوتا تھا. اب الٹا کام ہو گیا، نہ وہ علماء رہے نہ وہ صوفی رہے، نتیجہ گڑبڑ ہو گیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ تو ان میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کمال یہ ہے کہ وہ مشکل سے مشکل مسئلہ بڑی آسان سی مثال سے سمجھا دیتے ہیں. بڑی آسان سی مثال سے، یہ ان کا کمال ہے. ان جیسی شیخ تمثیلات پہ اور پیش نہیں کر سکتا، یا پیش کرتے تو مولا روم علامہ کرتے ہیں، یہ شیخ سعدی کرتے ہیں. تو ان کو کون مشورے دیتے ہیں؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے شیخ سعدی رحمۃ کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. شیخ سعدی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ محمود غزنوی بڑا اچھا بادشاہ تھا. اس نے اپنے علاقے کے جتنے پیر بلی تھے ان کو اکٹھا کیا. کہ مجھے شوق ہے کہ میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اب اس پیر کو کہا، اس کو کہا، اس نے کہا جی ہمارے ہاتھ کھڑے، ہم تو خضر علیہ السلام سے ملاقات نہیں کرا سکتے. ایک آدمی بیٹھے ہوئے بالکل جٹ دیا ان پڑھ کے، بابا جی میں آپ کی ملاقات خضر علیہ السلام سے کرا سکتا ہوں. کہا اچھا کرا لو گے؟ کہا ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا بس شرط اتنی سی ہے کہ مجھے 6 مہینے آپ اجازت دے دیں، میں دریا کے کنارے پہ بیٹھ کے ایک چیلا کروں گا، وظیفہ پڑھوں گا. میرے گھر میں خرچہ وغیرہ نہیں ہے، 6 مہینے کا گھر کا خرچہ آپ بھیج دیں، 6 مہینے وظیفہ پڑھوں گا، اس کے بعد آپ کی ملاقات کرا دوں. تو بادشاہ کے 6 مہینے کا خرچہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا، خرچہ بھیج دیا. 6 مہینے گزر گئے. کہا آؤ بلاؤ اس کو. آ گیا. کہا جی ہاں. کہا بادشاہ سلامت، ناراض نہ ہونا، میں وظیفہ پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ نا، مجھ سے وظیفہ الٹا ہو گیا، غلطی ہو گئی ہے، اب یہ دوبارہ 6 مہینے پڑھنا پڑے گا. اجازت دی. دوسرے کا جی ٹھیک ہے دوبارہ پڑھ لیں. جب دوبارہ پڑھنا شروع کیا تو 6 مہینے کا خرچہ ہو. اب سال گزر گیا. بلایا. کہاں؟ کہ بادشاہ سلامت ناراض نہ ہونا، میں نے جھوٹ بولا تھا. کہاں میں اتنے بڑے بڑے پیر ولی نہیں زیارت کرا سکے، ملاقات کرا لوں. میں کون ہوں؟ گھر میں بچوں کے لیے کھانا نہیں تھا، میں نہ کہ میں جھوٹ بولتا ہوں. میرے جھوٹ بولنے سے میرے بچوں کا چلو سال کا خرچہ تو ہو ہی جائے گا. توجہ ہے بات. اب محمود غزنوی نے اپنے قرب و جوار میں مشیر بیٹھا لیا. جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، شیخ صاحب سمجھانا چاہتا ہوں. مشیر ایک ادھر بیٹھے، ایک ادھر بیٹھے، ایک ادھر بیٹھا ہے. سفید پاک شریف، سفید ریش مبارک، بڑا جوبہ تشریف فرمانا. کہنے لگے محمود غزنوی بھی اس بندے نے میرے سے جھوٹ بولا ہے، تو اب اس کو کوئی نہ کوئی سزا تو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. کیا سزا ہونی چاہیے؟ ایک سے پوچھا ہاں بھی بتا اس کو سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس نے کہا اس کا سر قلم کر، اس کو قتل کر. وہ جو بزرگ بیٹھے تھے نا ان سے پوچھا بھی یہ بات ٹھیک کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک کہتا ہے. دوسرے سے پوچھا بھائی اس کو سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس نے کہا اس کو کیا کرو، کتوں کے آگے پھینک دو. ٹھیک ہے. بابا جی سے پوچھا بھی یہ ٹھیک کہتا ہے؟ کہا بالکل ٹھیک کہتا ہے. تیسرے سے پوچھا بھی اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس کو معاف کر دو. بابے سے پوچھا کہ یہ ٹھیک کہتا ہے؟ یہ بھی ٹھیک کہتا ہے. اب محمود غزنوی کو بڑا غصہ آیا. ابھی وہ کہتا ہے قتل کر دو، یہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کتوں کے آگے پھینک دو، تب بھی ٹھیک ہے، اور یہ کہتے ہیں اس کو معاف کر دو، تب بھی ٹھیک ہے. جلال میں آ کے کہتے بابا یہ سارے کام ٹھیک کیسے ہو گئے؟ اس نے کہا سن، اس نے کہا قتل کر دو. اس سے پوچھو یہ کسائی تو نہیں کہی؟ یہ کسائی تو نہیں؟ کہا بالکل. پوچھا. اس نے کہا میں کسائی ہوں. اس نے کہا کسائی کا کام ہے چھری چلانا، دن رات جانور ذبح کرنا، تو یہ قتل کیا مشورہ دے گا اور کیا کرے گا؟ اچھا اس سے پوچھو. بھائی سے پوچھو اس کا باپ کہیں بادشاہ کے کتے تو نہیں نہلاتا تھا؟ اس سے پوچھو. اس نے کہا جی باقی میرا باپ تو کتے نہلاتا تھا. عجیب بات ہے. کہا اس سے پوچھو. اس نے کہا معاف کر دو. کہا لگتا ہے یہ سید زادہ ہے.
اس نے کہا یہ سید زادہ ہے۔ اب وہ سید زادہ عیاض تھا، بول پڑا، کہنے لگا بابا چپ کر کہ تو نے میرا پردہ چاک کیا، بتاؤ تو کون ہے؟ کہا بتا دوں؟ کہا محمود غزنوی یہ جو بتا رہا ہے یہی تو خضرویٹ ہے، یہی تو خضرویٹ ہے۔ اس نے کہا یہ سید زادہ ہے، انہوں نے کربلا میں اتنا کچھ گواہ، اتنا کچھ دینے کے باوجود سب کچھ معاف کر دیا، یہ تو مسئلہ ہی کچھ نہیں ہے۔ تو شیخ سعدی بتانا یہ چاہتے ہیں بھائی اگر قصائی مشیر ہوگا، کوئی اگر کتے نہلانے والے مشیر ہوں گے تو پھر یہی ہوگا، تو پھر جوتے نہیں پڑیں گے تو کیا ہوگا مجھے بتائیے۔ آئیے میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے۔ اللہ نے فوری اتنی سزا کیوں نہیں دی؟ میں ایک آئیے ذرا غور کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت سزا کیوں نہیں دی؟ کچھ لوگ پوچھتے ہیں سخت سزا کیوں نہیں دی؟ میں کہتا ہوں مثال سے، بچوں کو میں مسئلہ سمجھا رہا تھا، میں نے کہا ایک ماں باپ وہ ہے، اس کا بیٹا جوان ہے، اگر وہ اچانک ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی وجہ فوت ہو جائے تو ظاہر ہے ماں باپ کا جوان بیٹا لخت جگر جدا ہو گیا، غم تو بہت زیادہ ہے، لیکن 2 دن غم کریں گے، 4 دن، ہفتہ، مہینہ، آخر کار ان کا غم کیا ہے؟ ختم ہو جائے گا، ان کو پتہ ہی نہیں دنیا سے چلا گیا۔ اور اگر خدا نہ کرے کسی کا جوان بیٹا ہو اور وہ گم ہو جائے، لاپتہ ہو جائے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ماں باپ کے لیے تو لخت جگر ہی ہے نا۔ اب اگر وہ گم ہو جائے، جب تک نہ ملے تو ماں باپ کو رات کو چین نہیں آتا، پتہ نہیں بیٹا کس حال میں ہے، تو بھائی اگر فوت ہو جائے تو بھائی اس کی سزا 4 دن غم ختم ہو گیا، اور جو لاپتہ ہو گیا اس کی سزا ختم نہیں ہوتی، کرتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فی الفور ساری سزا نہیں دیتا، یہ لمبی سزا ہے، جب تک زندہ رہیں گے جوتیاں پڑتی رہے گی۔ ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ میرے ملت کے غیور نوجوانوں، تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، ناز کرے اپنی قسمت پر کہ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جنگ شروع ہوئی، وہاں سے لے کر آج تک ختم نبوت پہ پہرا دینے والا کون ہے؟ ہر دور میں ختم نبوت کا پہرا دینے والا یا رسول اللہ کہنے والا ہے، یا رسول اللہ کہنے والا ہے۔ کسی نے کیا خوبصورت جملہ کہا تھا، کہا یہ یا رسول اللہ کہنے والے قربانیاں دیتے ہیں، باقی کیوں نہیں دیتے ہیں؟ یہ دھرنوں میں ہوتے ہیں، باقی گورنمنٹ کے چرنوں میں ہوتے ہیں، یہ کوئے مصطفیٰ کا طواف کرتے ہیں، وہ کوئے نواز شریف کے گرد چکر لگاتے ہیں، فرق کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھا سال میں 1 دن آتا ہے جس کو قربانی کہتے ہیں، میں نے کہا قربانی والے دن دیکھ لینا کھوتے کی قربانی نہیں ہوتی، بھئی کتے کی قربانی نہیں ہوتی ہے، بھئی بندر کی بھی نہیں ہوتی، بھئی یا تو بکرے کی ہوگی یا گائے کی۔ میں نے کہا اللہ حلالیوں کی قربانی لیتا ہے، حرام کی نہیں لیتا۔ سنیے میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، اگر جان ہے تو میرے مصطفیٰ کے لیے ہے، اولاد ہے تو میرے مصطفیٰ کے لیے ہے، مال ہے تو میرے مصطفیٰ کے لیے ہے، یہ سب دوستیاں، یہ سارے تعلقات آپ کی ہیں۔ اگر تعلق کام آئے گا تو وہ صرف آمینہ کے لال کا کام آئے گا۔ جہاں دنیا کی کوئی طاقت نہیں پہنچتی ہے وہاں آمینہ کے لال کی ذات پہنچتی ہے۔ آپ کے پاس مثال سے بات سمجھانا چاہتا ہوں، 1 کروڑ روپیہ موجود ہے، بینک بیلنس ہے، شرط چوری کرنا ہو یہ دینے لگے، حرام کہنا ہو حلال کا ہو، 1 کروڑ روپیہ موجود ہے، آپ بیمار ہو گئے، یا ڈاکٹر کے پاس علاج کرایا، بھئی آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، پیسہ آپ کے کام آتا رہا، لیکن اتفاق ایسا ہوا یکدم آپ کے اوپر پرواز کر گئے، تو ابھی 50 لاکھ روپیہ موجود تھا، کیا خیال ہے اب یہ 50 لاکھ آپ کے کام آئے گا؟ جب تک
زندہ تھے یہ پیسہ کام آتا رہا، زندگی گئی پیسے کا کام ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آگے رشتہ دار عزیز و قارب اولاد آگے کیا کیا؟ آپ کے کپڑے پھاڑے، آپ کو غسل دیا، بڑا آپ کا کام کیا، آپ کو نہلایا، چارپے میں بٹھایا، اوپر پھول ڈالے، اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں بھئی قبر تک گئے، جب قبر میں رکھا تو اب یہ لوگ بھی نہیں بات سمجھ آئی۔ مال اس وقت تک تھا بھئی جب تک زندگی تھی مال کام آ رہا تھا، زندگی گئی مال کا کام ختم، بھئی رشتہ دار عزیز و قارب ابھی تک آپ کے ساتھ ہے، کندھے پہ اٹھایا، جب تک زمین پر تھے یہ کام آتے رہے۔ بھئی اب گئے زمین میں، مال بھی رہ گیا، اولاد بھی رہ گئی، اب گئے زمین میں کوئی نہیں، آمینہ کا نام آ گیا۔ اب کون آیا ہے؟ نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، مرحبا کی آمد۔ جہاں کوئی بھی کام نہیں آئے گا آمینہ کا لال کام آئے گا۔ میرے ملت کے غیور نوجوانوں، یہ گنجے یہ نہ سمجھ لیں کہ غلامان مصطفیٰ دنیا میں زندہ نہیں ہیں، گنجو سمجھ لو ابھی تک تو تمہیں کچھ بھی جوتیاں نہیں پڑی۔ آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ میرے ملت کے غیور نوجوان، ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ اب بھی یہ معافی مانگ لیں۔ میں نے کہا کہاں سے مانگیں گے؟ کوئی جگہ بتا دیں مجھے، کہاں سے مانگیں گے معافی؟ بھئی سب سے آخری ٹھکانہ تو ہوگا مدینہ شریف ہوگا نا، سرکار پاک کی بارگاہ میں۔ میں نے کہا میں بتاتا ہوں، اسی رمضان شریف میں یہ گئے وہاں 25 رمضان المبارک کو عصر اور مغرب کے درمیانی ٹائم مسجد نبوی شریف میں داخل ہونے لگے۔ مجھے نہیں پتا کون کہنے والا تھا، کون کھڑا کرنے والا تھا، بندے بھی کھڑے ہو گئے، عورتیں بھی کھڑی ہو گئی، دو نواز دو۔ میں نے کہا گیا تھا لیکن وہاں سے بھی تو دھکے مل گئے۔ اسی رمضان سے اس کی بات کر رہا ہوں، بندہ ایسی بات جب تک اسی رمضان سے اس کی بات کر رہا ہوں، تو بھائی جس کو وہاں سے دھکے مل جائیں، کوئی اور جگہ ہے مجھے بتا دیجیے جہاں سے مل جائے۔ غدار کو معافی نہیں ہوتی ہے، گنہگار کو معافی ہوتی ہے، گنہگاروں کو معافی ہوتی ہے، غداروں کو نہیں ملتی ہے۔ یہ غدار ہے، قوم کے بھی غدار ہیں، آمینہ کے لال کے بھی غدار ہیں۔ کتنے لوگوں نے پاکستان کے کروڑوں روپے کھائے ہیں، بیکار بھی نہیں مال ہضم کر کے چلے گئے، ان کی باری کیوں آئی ہے؟ آئیے میں تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، سنیے جاگ کے رہنا، سونا نہیں ہے، مت سونا، جاگ کے رہنا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محبوب کی ختم نبوت پہ دوبارہ یہ ڈاکہ ڈالنے کی رسالت ہے۔ انشاءاللہ العزیز میرا یقین کامل ہے، جب تک غلامان مصطفیٰ موجود ہیں انشاءاللہ العزیز جانے تو جا سکتی ہے، لیکن یہ میں ناز سے کہتا ہوں اول سے لے کر آج تک سب سے پہلے صدیق اکبر پاک نے جنگ کی۔ خالد بن ولید کو نعرہ لکھ کے دیا تھا، نعرہ لگاؤ یا محمد یا رسول اللہ، اور آخر میں جنگ صدیق اکبر کے شہزادے امام نورانی نے یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ تو بات دور چلی گئی کر رہا تھا، دو جماعتیں، ایک ہے صوفیاء کی جماعت، ایک ہے علماء کی جماعت۔ آج کل کچھ لوگ جاہل پیر ہوتے ہیں نا، ان پڑھ، لو جی مولویوں دا شریعت ہو رہے، ساری طریقت ہو رہے، مولویوں کی پتہ شریعت کی ہوتی تھی، طریقت کی ہوتی ہے، یہ مبالغہ نکال دیجیے دل سے۔ قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے لفظ پڑھا لکھا ہو، شیخ القرآن بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے۔ اگر پیر پکڑنا ہو تو شیخ القرآن بھی ہو تو پھر شیخ الحدیث بھی ہو، پھر وہ تمہیں جو بھنگ پینے والا پیر ہے وہ نہیں بتائے گا تمہیں، کہتے ہیں ان کو کیا پتا مولویوں کو طریقت کیا ہوتی ہے۔ میں نے کہا جس طریقت کی تم بات کرتے ہو باقی اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا میں تو سادہ سی بات کرنا چاہتا ہوں، بڑے سادہ سے لفظوں میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، شریعت اور طریقت میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے آئیے سمجھانا چاہتا ہوں، کبھی تھوڑا سا غور کر لیجیے۔ ایک ہوتا ہے دودھ اور ایک ہوتا ہے مکھن، ٹھیک ہے، دودھ اور مکھن، دودھ ہوگا اس سے مکھن نکلے گا، دودھ کے بغیر مکھن نہیں آ سکتا، بس اتنا کہہ دیجیے شریعت دودھ کا نام ہے، مکھن طریقت کا نام ہے۔ یہ بتا دیں کہ سمجھ میں آسان سی بات ہے۔ تو بھائی دودھ نہ ہو تو مکھن نہیں نکل سکتا، شریعت نہ ہو تو طریقت نہیں آ سکتی۔ ایک ہوتا ہے بادام روغن، ایک ہے بادام اور ایک ہے بادام روغن۔ بادام روغن نکلتا ہے بادام سے، بھئی بادام ہوگا تو بادام روغن نکلے گا، بادام نہیں تو بادام روغن نہیں نکل سکتا۔ بھئی شریعت نہیں تو طریقت نہیں آ سکتی ہے، شریعت ہوگی تو طریقت آئے گی، شریعت کے بغیر طریقت نہیں آ سکتی۔ اس لیے پہلے صوفیاء اور علماء ان کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہوتا تھا۔ آج ان کے خانقاہوں میں بھی اقبال نے بھی بڑی خوبصورت بات کہی تھی،
فرماتے ہیں میں غمناک اٹھا مدرسہ و خانقاہ سے، میں غمناک اٹھا مدرسہ و خانقاہ سے، نہ زندگی نہ معرفت نہ محبت نہ نگاہ، میراث میں آئی ہے انہیں مسند اشار، ہے زاموں کے تصرف میں اکابوں کا رشتے مند، جو قوم بِإِذْنِ اللہ کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، اب گور کن رہ گئے یا مجاہد۔ اب دونوں پاسوں میں کیا خرابی آ گئی، وہ خرابی بتا کے میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں پیر ہمیں جنت میں لے کے جائے گا، میں نے کہا قرآن کہتے ہیں پیر تو خود جہنم میں جائے گا، ہمیں کیسے جنت میں لے کے جائے گا؟ قرآن کے لفظ سنی، قرآن کیا کہنا چاہتا ہے؟ رب کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، عربی زبان میں لغت کے اعتبار سے کرنا چاہتا ہوں، خلفن کے دو طرح پڑھا جاتا ہے، لام ساکن بھی اور لام مفتوح بھی، خلفن بھی خلفن بھی۔ اگر خلفن ہو اس کا معنی ہوتا ہے نالائق خلیفہ، اگر بالفتح ہو اس کا معنی ہوتا ہے لائق خلیفہ۔ تمام لغت کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، قرآن کہنا یہ چاہتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، فرمایا ان مشائخ طریقت کے جو نالائق خلیفے بنے، کہا مولا نالائق لوگوں کی، نکمے پیروں کی تو نشانی کو بتا دے۔ فرمایا ادا الصلاۃ، فرمایا دیکھو نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ بڑی سادہ سی بات قرآن نے بتائی ہے، یعنی اتنی باری کیا نہیں ہے، فلسفے کی کوئی اشکال اربع نہیں ہے، منطق کے سورہ پورا نہیں ہے۔ فرمایا اصلی نقلی کی پیر کی پہچان دیکھو، ادا الصلاۃ، نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ نعرہ تکبیر، اگر نماز پڑھتا ہے تو لائق، اگر نہیں پڑھتا تو نالائق۔ کہا مولا نماز پیر نہ پڑھے جائے گا کہاں؟ فرمایا بتبع الشہوات، نماز بھی نہیں پڑھتا، خواہشات کی پیروی کرتا ہے، فسوف کون غی، کیا اللہ فرماتا ہے جہنم میں ایک باقی ہے جس کا نام ہے غی، وہ خلیفہ جو نمازیں نہیں پڑھتا، اللہ اس خلیفوں کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ تو کون سا پیر جنت میں لے کے جائے گا؟ جو نماز پڑھتا ہوگا، جو نماز نہیں پڑھتا وہ جنت میں نہیں لے جا سکتا ہے۔ اب آئیے اس کے بعد علماء کا کیا عمل تھا، قرآن مقدس نے علماء کو کیا مرتبہ دیا، کیا درجہ عطا کیا۔ اب آئیے ذرا رب کائنات کا یہاں بھی قرآن پڑھتا ہوں، قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے کائنات کے ساتھ فرماتا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آئیے عزیزان گرامی، بات کو آخر کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ مشائخ کے خلیفے، ان کی اللہ نے مذمت بیان کی جو نماز نہیں پڑھتے، جو نماز پڑھے گا وہ لائق خلیفہ ہوگا۔ اب علماء کی بات آئی تو پھر بھی قرآن نے یہی لفظ بولا، قرآن نے دونوں کے لیے ایک سے سوال کیا۔ رب کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فخلف من بعدهم خلف، وہی لفظ ہے یا نہیں ہے؟ پہلے جو ایت پڑھی ہے وہ 16ویں پارے میں، اب جو پڑھو یہ 9ویں پارے میں۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے فخلف من بعدهم خلف وارث الکتاب، میں نے ان کو قرآن کا وارث بنایا، میں نے ان کو قرآن کا علم دیا، میں نے ان کو کتاب کا علم دیا، لیکن یہ کیا کرنے لگ گئے؟ فخلف من بعدهم خلف وارث الکتاب یأخذون عرض هذا الادنی، یہ کتاب کے بدلے میں کمینے پیسے لینے لگ گئے، کمینی دنیا لینے لگ گئے۔ میں نے کہا تھا قرآن کا کام کرو، دین کا کام کرو، یہ دین بیچنے لگ گئے۔ وارث الکتاب، کتاب کا وارث بنایا، کیا کرتے ہیں؟ یأخذون عرض هذا الادنی، کمینی دنیا، دنیا کمانا کمینہ ہوتا ہے۔ لفظ دنیا کمانا کیا ہے؟ بولیے محبت سے، دنیا کے دو معنی ہیں، دان گل بھی آتا ہے، دان گل بھی آتا ہے۔ اگر دان گل ہو تو اس کا معنی قریب ہونا، اس کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں قریب ہے۔ اگر دان گل سے اس کا معنی کمینہ، اس لیے سورہ نبی پاک کا فرمان ہے الدنیا جیفۃ وطالبھا کلاب، دنیا مردار ہے، اس لیے دنیا کا ایک معنی کمینہ بھی آتا ہے۔ فرمایا ان کو میں نے کتاب کا وارث بنایا، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ یأخذون عرض هذا الادنی، پھر کیا کہتے ہیں؟ وَیَقُولُونَ سَیُغْفَرُ لَنَا، کوئی نہیں اللہ معاف کر ہی دے گا نا بھائی، جانتے ہمارا تو مشروعیات، پھر دوبارہ کو پیسے دے دے پھر پیسے پکڑ لیں گے۔ آپ ذرا غور کریں، عالم ہو اور 20, 30, 40 ہزار کے بغیر تقریر نہ کرے، کیا یہ کتاب فروش ملا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
یہ کتاب نہیں بیچتا تو کیا بیچتا ہے؟ جتنی مرضی تعبیریں کر لے، جو مرضی تعبیر کرتا رہے، قرآن کہتا ہے علماء یہود و نصارہ کا کام ہی یہ تھا، وہ اللہ کی کتاب کو بیچتے تھے اور تو بھی کتاب کو بیچنے لگ گیا۔ جس طرح وہ نالائق خلیفے تھے تم بھی اسی طرح نالائق خلیفے تھے۔ یأخذون عرض هذا الادنى، مشکات میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی جہاد پہ جانے لگے، دوسرے نے کہا میرے ساتھ چلے، وہاں گھوڑے کو چارہ ڈال دینا، گھوڑے کو باندھ دینا، گھوڑے کی نیند صاف کر دینا، یہ کام کر لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نہیں جانتا سکتا میں پیسے لے سکتا، مشکات میں حدیث موجود ہے، کہا پیسے لوں گا، کہا کتنے؟ کہا 3 دینار، کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ گیا، اللہ پاک نے فتح عطا کر دی، واپس آئے، مال غنیمت تقسیم ہونے لگا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی میرے ساتھ جہاد پہ گیا تھا، اور میں کیوں گیا تھا؟ کہ میں نے اس کو کہا تھا گھوڑے کا ذرا خیال کر لینا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں پیسے لوں گا، پر میں بس 3 درہم مل گئے، نہ ثواب دنیا میں ملے، نہ مال غنیمت ملے گا، نہ آخرت میں ثواب ملے گا۔ نہ دنیا میں مال غنیمت ملے گا، نہ آخرت میں ثواب ملے گا۔ پر میں جب یہ دین کے لیے نکلا تھا تو پھر دین کا کام دین سمجھ کے کرتا، اس نے 3 دینار لے لیے، اب دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ وہ مولوی جو پیسے لے کے تقریریں کرتا ہے، دنیا بھی چلی جاتی ہے اور آخرت بھی چلی جاتی ہے۔ یہ سنیں نبی پاک کا فرمان ہے، نشان ہے، ہر مدرسے میں نشان شریف پڑھائی جاتی ہے، تلاش کریں یہ حدیث پاک۔ سنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ ایک وہ وقت تھا کہ مسرت پر کہیں خواجہ اجمیری پاک نظر آتے تھے، کہیں داتا گنج بخشری حویری نظر آتے تھے، کہیں بابا فرید الدین مسعود جنج شکر نظر آتے تھے، کہیں تاجدار گورنر سرکار نظر آتے تھے۔ آج کہاں چلے گئے تھے وہ لوگ؟ ایک مرتبہ تاجدار گورنر سرکار بیٹھے، گیا پنڈ کے ایک بندہ آیا کہ میں میرے نشاہ کی زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ آیا، سلام کیا، چارہ نے نظرانہ رکھا، پیر نے پوچھے نہیں کیوں آیا تھا، کیوں آیا ہے؟ اتنے جا کے ٹور پھر کے کہتے لے پیر نو چارہ نے بھی دیتے، پیر پوچھا ہی کوئی نہیں ہے، کہتا ہون جانا 8 آنے دیسا، پیر پیسے میں کے پوچھ پیسے۔ جب دوبارہ گیا پیسے رکھنے لگا، پیر صاحب نے یہاں سے پکڑ لیا، فرمایا ماں تیری 54 سے نہیں بیٹھے تھے، ماں تیری 54 سے نہیں بیٹھا، جب تو ارادہ کر لیا تیری حاضری ہو ہی ہو گئی ہے۔ میرے ملت کے غیور نوجوان مجھے ابھی تلاش ہی پڑھ رہا تھا کہ شیخ القرآن صاحب کی کہتے کیمرے میں تصویر نہیں آئی، ہم جنڈا والوں نے پڑھتے تھے، ہمارے ساتھی تھے، ان کے دادا جی حضور تاجدار گورنر سرکار کے خلیفہ تھے، خواجہ محمد علی صاحب رحمۃ اللہ۔ ان کا یہ واقعہ میرے مرید کے اندر موجود ہے، تو مرید یہ تصویر لینے کے لیے یہ بھی چکر چلا ہوا ہے، تو مولوی ہو، ناز خواہ ہو، پیر ہو، تصویراں کھمبے کہیں لٹکائی ہیں جن میں کسی پھانسی لٹکانا ہوتا ہے، اور پھر وہی تصویریں گندی نالی میں پڑی ہوتی ہیں، سوچا ہی نہیں ہے کبھی۔ تو فرماتے ہیں مرید گئے کہ حضرت ہم تصویر لے لیتے تو یادگار رہے گی، انہوں نے ساری نیند ختم کر لی، تصویر نہ آئی، تو انہوں نے ایک نظم کہی تھی، پوری تو مجھے یاد نہیں، ایک شعر مجھے یاد ہے بڑا خوبصورت، وہ پڑھ رہے تھے تو مجھے یاد آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ایک سے جب 2 ہوئے تب لطف یکتائی نہیں ہے، ایک سے جب 2 ہوئے تب لطف یکتائی نہیں، اسی لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں، اسی لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں ہے۔ آج وہ خوش نصیب بچے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی امانت عطا کی، اللہ فرماتا ہے وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، یہ وہ بندے ہیں جن کو ہم نے کتاب کے لیے پسند کیا۔ خوش نصیب ہیں ان بچوں کے ماں باپ، خوش نصیب ہیں ان بچوں کے استاد مکرم، اور خوش نصیب ہیں یہ بچے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ چند معروضات میں نے آپ کی گزار کی ہیں، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ میں نے کیونکہ شروع میں عرض کیا تھا ثبوت کی طور ہے تفسیر کا آغاز ہے والی میں پہنچنا، اس لیے سب بڑی شفقت ہوگی، آپ دعا فرمائیں اللہ میری حاضری قبول فرمائے۔ وما علیہ